اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما الصراط المستقيم؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، آج 22 نومبر 1985 ہم یہاں پشاور میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. چونکہ جمعہ کی نشست ہے، اس میں وقت اتنا مختصر اور محدود ہوتا ہے کہ کوئی طویل بات تو اس میں کہی نہیں جا سکتی. جو چند گوشے میں آپ کی خدمت میں قرآن و سنت سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کا آخری حصہ تلاوت کیا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے سامنے میں نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. سورہ فاتحہ بہت مختصر سی سورہ ہے جس کی کل 7 آیتیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت پورے قرآن کا خلاصہ ہے. قرآن کریم کے 30 پاروں میں جو بات تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے، اس کی روح ان 7 آیتوں میں اللہ نے ارشاد فرما دی. عبادات میں آپ نے دیکھا کہ اس سورت کو اتنی اہمیت دی گئی کہ نماز کی ہر رکعت میں اس کا پڑھنا ضروری قرار دیا گیا. اس سے اللہ کی مشیت یہ ہے کہ آپ نماز کی ہر رکعت میں جب سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے تو قرآن کا خلاصہ آپ کے ذہن میں ہر وقت تر و تازہ رہے گا. اہدنا الصراط المستقیم، یہ بندے کی اپیل ہے، درخواست ہے اور مطالبہ ہے اپنے رب کی بارگاہ میں. اس سے اگلا حصہ اس کی تکمیل ہے یا تتمہ ہے، اور اس کا پہلا حصہ اس کی تمہید ہے. گویا انسان نے
اپنے رب سے جب کچھ مانگنا چاہا تو پہلے اس کی تعریف کی. ہر اچھا سوالی اپنے داتا کی تعریف کرتا ہے. اور یہ تو اتنا مہربان داتا ہے کہ اس نے اپنے در پر سوالی بن کر آنے والے بندے کو مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ خود سکھایا کہ حسن طلب سوال کی روح ہے. اہل نظر نے لکھا ہے اور کہا ہے اگر مانگنے والے کو سلیقہ نہ ہو، ڈھنگ نہ آئے اور طریقہ نہ آئے تو داتا کے فیاض ہونے کے باوجود ناکامی کا اندیشہ ہوتا ہے. اللہ نے اپنے بندے کو سوالی بن کر جب اپنے در پہ آتا ہوا دیکھا تو مانگنے کا ڈھنگ خود سکھا دیا کہ اس انداز میں لب کھولو کہ محرومی کا امکان ہی باقی نہ رہے. چنانچہ اللہ کے ودیت کردہ سلیقہ کے جب انسان سوالی کی حیثیت سے، عابد کی حیثیت سے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی زبان پر یہی جملہ آتا ہے. فرمایا الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفیں اسی ایک کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. الحمدللہ رب المسلمین رب المؤمنین رب الانبیاء والمرسلین یا رب الاولیاء والمتقین نہیں فرمایا، رب العالمین. سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے. سب کو نوازتا ہے، اپنوں کو بھی پرایوں کو بھی، وفاداروں کو بھی غداروں کو بھی. نمک حلالوں کو بھی رزق دیتا ہے، رزق نمک حراموں پہ بھی بند نہیں کرتا. عبادت گزاروں کو بھی رزق دیتا ہے. کیا ہو پاکستان میں آ بھی جائے تو جانے کا انتظار کرو. کیوں پتہ نہیں تم اتنے سادہ ہو، بجلی کے بغیر جی نہیں سکتے. عبادت گزاروں کا بھی رب ہے لیکن گناہگاروں پہ بھی رزق بند نہیں کرتا. صالحین کا بھی رب ہے لیکن خطا کاروں پہ بھی رزق بند نہیں کرتا. اپنے خلیل کا بھی پروردگار ہے لیکن رزق نمرود پہ بھی بند نہیں کرتا. اپنے موسیٰ کا بھی رزاق ہے لیکن رزق فرعون پہ بھی بند نہیں کرتا. اپنے محبوب کا بھی رب ہے لیکن رزق ابو جہل پہ بھی بند نہیں کرتا. الحمدللہ رب العالمین. پشاور والوں، میں تو کہا کرتا ہوں اس کی ربوبیت کی یہ ادا کتنی عجیب ہے کہ اپنے دوستوں کو دال ساگ پہ خوش کر لیتا ہے، دشمنوں کو مرغے کھلاتا ہے. اپنے پیاروں کو، اپنے دوستوں کو خس و خاشاک کی جھونپڑیوں میں خوش کر لیتا ہے، دشمنوں کو محلات عطا کرتا ہے. اپنوں کو بھی دیتا ہے، دشمنوں کو بھی مایوس نہیں کرتا. سب کا رزاق ہے، سب کا.
الرحمن الرحیم، دیتا بھی سب کو ہے اور دیتا بھی ناراض ہو کر نہیں، غصے سے نہیں دیتا، پیار سے دیتا ہے۔ جیسے آپ کے پیچھے کوئی مانگنے والا پڑ جائے تو آپ تنگ آ کے پھینک دیتے ہیں روپیہ، لیکن وہ ایسا داتا ہے، آپ سے کوئی مانگے تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں، نہ مانگے تو آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن اس سے اگر کوئی نہ مانگے تو ناراض ہو جاتا ہے، مانگے تو خوش ہو جاتا ہے۔ اس نے اپنے در رحمت پہ موٹے حروف کے ساتھ لکھ دیا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو، مجھ سے مانگا کرو، میں تمہاری دعا و پکار کو سننے کے لیے ہر وقت انتظار کرتا ہوں۔ اگر تمہارے گناہ بہت ہیں تو میری رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں۔ کتنے پیار سے قرآن کریم میں اپنے پیغمبر سے فرمایا، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دیجئے میرے محبوب، اگر تم بہت گناہگار ہو تو تمہاری خطائیں اور تمہارے گناہ میری رحمت کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آؤ نہ کبھی میرے در پہ سر جھکاؤ، میرے حضور دامن پھیلاؤ، میں تو اپنے در پہ آنے والوں کو تانا بھی نہیں دیا کرتا۔ جب کوئی سوالی بن کر میرے در پہ آتا ہے تو میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ میں اسے مایوس کر دوں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، قرآن کریم خطا کاروں کو، گناہگاروں کو تسلی دے رہا ہے، اگر تم نے بہت خطائیں کی ہیں تو پھر بھی اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور پشاور کے دوستو، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، لوگ کہیں گے کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے، لیکن یہی در ہے جہاں سے ہر وقت صدا آتی ہے، کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ۔ باز آ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ، درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ گناہگار اگر 100 مرتبہ بھی توبہ کر کے توڑ دی ہے تو مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں، ایک مرتبہ پھر میرے در پہ آ کے دیکھ، جبین نیاز جھکا کے دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ، ندامت کے اشک بہا کے دیکھ، میرے لطف و کرم کو آزما کے دیکھ، تیرے آنے میں دیر ہے میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ پشاور کے روشن ضمیروں،
کوئی داتا اتنا مہربان نہیں ہو سکتا جتنا یہ مہربان ہے. حدیث قدسی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بات روایت کی ہے. میرا رب کہتا ہے صحابی تو کہتے ہیں نا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ، اور یہ ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی، اللہ نے فرمایا ہے. فرمایا جب کوئی بوڑھا گناہگار میرے در پہ سوالی بن کے آتا ہے، جس نے ساری زندگی بغاوت میں گزاری، جس کے نامہ اعمال میں ایک بھی سجدہ نہیں، ساری زندگی تکبر میں گزار دی، جوانی کا نشہ تھا، شباب کی مستی تھی، دولت کی ترنگ تھی، برادری اور لیڈری کا غرور تھا، رگوں میں گرم گرم خون دوڑتا تھا، حالات موزوں تھے، اولاد جوان تھی، سوسائٹی اور معاشرے میں سٹیٹس تھا، ایک سٹینڈرڈ تھا، مقام تھا، کبھی بھی اللہ کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوا. لیکن اب زندگی کی شام ہو گئی، آنکھوں سے بینائی چلی گئی، کانوں سے سنوائی چلی گئی، زبان سے گویائی چلی گئی، دماغ شل ہو گیا، کمر جھک گئی، ہاتھ لرزنے لگے، پاؤں کانپنے لگے، لوگوں نے بھی نظریں پھیر لیں، اولاد بھی پرواز کر گئی، جیب بھی خالی ہو گئی. اب رات کی تنہائی میں مایوسی کے عالم میں ساری دنیا سے کٹ کر یہ بوڑھا گناہگار رب العالمین کی بارگاہ میں آیا ہے. کہتا ہے تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پردرے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں. الہ العالمین اس قابل تو نہیں ہوں کہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، دامن میں ایک بھی خوبی نہیں، لیکن الہ العالمین تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں، اپنے سوا کوئی در بھی تو بتانا جہاں جا کے آنسو بہاؤں. فرمایا میرے محبوب جب یہ بوڑھا میرے در پہ آ کر روتا ہے اور ہاتھ پھیلاتا ہے، اچھی طرح جانتا ہوں اسے، بہت اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن آج اسے مایوس واپس کر دوں، آج اسے خالی ہاتھ لوٹا دوں، میری رحمت گوارا نہیں کرتی. مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے. کوئی بگڑا ہوا نافرمان بیٹا سال ہر سال کے بعد جب گھر لوٹ آئے، جدائی کا مارا ہوا باپ اپنے نافرمان بیٹے پر اتنا جلدی راضی نہیں ہوتا جتنا رب العالمین اپنے گناہگار بندے پہ جلدی راضی ہو جاتا ہے. الرحمن الرحیم دیتا بھی سب کو ہے اور دیتا بھی ناراض ہو کر نہیں، پیار کے ساتھ ہے، شفقت کے ساتھ عطا کرتا ہے. اب تیسرا جملہ انسان کی زبان پہ آیا، مالک یوم الدین،
جزا و سزا کے دن کا مالک و مختار بھی تو، سارا اختیار تیرے پاس، مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک و مختار کون؟ سارا اختیار تیرے پاس، لا تزر وازرۃ وزر اخری، سب کانپ رہے ہوں گے، سب لرزہ بر اندام ہوں گے، نبی، رسول، ولی، صدیقین، شہداء سب کانپ رہے ہوں گے، ایک ہی صدا گونجے گی، لمن الملک اليوم، آج کس کی ملکیت ہے، آج کس کی حاکمیت ہے، آج کس کی بادشاہی ہے، کوئی لب کشائی کی جرات نہیں کر سکے گا اس کے سامنے، بس ایک ہوگا جو زارو قطار آنسو کی برسات میں سجدہ ریز ہوگا۔ رب العالمین دیکھیں گے میرا محبوب رو رہا ہے، فرمائیں گے محبوبم ارفع راسک، اب تیرے آنسو دیکھے نہیں جاتے، اب تیری عاجزی دیکھی نہیں جاتی، اب تیری تواضع دیکھی نہیں جاتی، اب تیری بے قراری دیکھی نہیں جاتی، روتا کیوں ہے میرے محبوب؟ تو انبیاء کا امام ہے، تو رسولوں کا مقتدا ہے، تو صدیقین کا مقتدا ہے، تو شہداء کا مقتدا ہے، روتا کیوں ہے میرے محبوب؟ رحمت للعالمین فرمائیں گے میرے معبود روتا اس لیے ہوں کہ میرے نام لینے والے جہنم میں جا رہے ہیں، میرے نام لیوا جہنم میں جا رہے ہیں، ان کی زبان پہ میری نسبت ہے، میرا نام ہے، میں کیسے گوارا کر لوں کہ انہیں جہنم میں جانے دوں اور خوش رہوں؟ رب العالمین فرمائیں گے ارفع راسک، میرے محبوب سر اٹھاؤ، سل تو ہوتا پھر مانگو نا، تجھ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں، مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں، تو مانگتا جا میں دیتا جاؤں گا، تجھ سے بہتر سوالی کوئی نہیں، مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں۔ پشاور والوں آنسو بھی منظور، سجدہ بھی منظور، عاجزی بھی منظور، تواضع بھی منظور، لیکن فرمایا سل، آپ مانگیے داتا میں خود رہوں گا، یہ نہیں فرمایا کہ سر اٹھاؤ جو جی میں آئے کر دو، جس کو چاہو جہنم میں ڈال دو، جس کو چاہو جنت میں ڈال دو، نہیں، فرمایا تیرا سجدہ بھی منظور، تیرے آنسو بھی منظور، لیکن اختیار میرے اپنے پاس ہوگا، تو مانگ، تجھے مانگنا اچھا لگتا ہے میں دوں، مجھے دینا اچھا لگتا ہے، مانگنا تیرا منصب، دینا میرا منصب، اختیار میرے اپنے پاس ہوگا، جسے چاہوں گا بخش دوں گا، اور جسے میں نہ بخشوں پیغمبر بھی معافی مانگے تو معاف نہیں کرتا۔ مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک و مختار بھی کون؟ جزا و سزا کے دن کا مالک و مختار بھی کون؟ مالک یوم الدین۔ یہ تمہید تھی، اب انسان اور قریب ہو گیا اپنے مالک کے، ایک نازک وعدہ کیا کچھ مانگنے سے پہلے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ نہیں کہ مسجد میں تو تیری عبادت کرتے ہیں اور مسجد سے باہر کوئی قبر بڑی نظر آ گئی تو وہاں جھک جائیں، کوئی شخصیت بڑی نظر آ گئی تو وہاں جھک جائیں، کوئی درخت گھنا اور بڑا نظر آ گیا تو وہاں جھک جائیں، کوئی جھنڈی رنگین نظر آ گئی تو وہاں جھک جائیں، نہ، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ مسجد کے اندر بھی تو معبود، مسجد کے باہر بھی تو معبود، گھر میں بھی تو معبود،
شہروں میں بھی تو معبود، جنگلوں میں بھی تو معبود، زندگی کے سفر میں ہر لمحے پر تو مسجود، تو معبود ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور چاور کے دوستوں میں اعتماد کے ساتھ وثوق کے ساتھ آپ کو یقین دلاتا ہوں، سورہ فاتحہ کو سمجھ لو، بہت ساری بیماریوں کا علاج ہو جائے گا، بہت ساری بیماریوں کا علاج ہو جائے گا، لیکن سمجھ لو اسے، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ کیا مطلب؟ تیرے سوا کوئی مسجود نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی دستگیر نہیں، تیرے سوا کوئی ہر جگہ موجود نہیں، تیرے سوا کوئی کار ساز نہیں، تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں۔ وعدہ کیا بندے نے اپنے رب سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہمارا معبود تو ہی، ہمارا معبود تو بھی نا، ہمارا معبود تو ہی، ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود تو ہی۔ بزرگوں سے محبت ہوگی لیکن سجدہ تیرے سوا کسی کا نہیں کریں گے، والدین سے محبت ہوگی لیکن سجدہ تیرے سوا کسی کا نہیں کریں گے، استاد سے محبت ہوگی لیکن سجدہ تیرے سوا کسی سے۔ اور پشاور کے دوستو، اگر اللہ کے بعد کوئی ہستی اس قابل ہوتی کہ اس کے آگے سر جھکانے کی گنجائش ہوتی تو پھر اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حقدار تھے کہ صحابہ حضور کے آگے تعظیماً سر جھکاتے۔ اور صحابہ نے پوچھا ایک مرتبہ، اللہ کے رسول ہم دیکھتے ہیں کہ عرب کے وڈیروں کے سامنے رعایا تعظیماً جھکتی ہے، وَأَنْتَ أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَكَ، تو پھر آپ اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کے سامنے سر جھکایا کریں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَوْ كُنْتُ آمُرُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ۔ شریعت میں گنجائش ہوتی اللہ کے بغیر، اللہ کے سوا کسی اور کے سجدے کی گنجائش ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ تعظیماً اپنے خامند کا سجدہ کیا کریں، لیکن میری شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ کوئی بیوی خامند کا سجدہ نہیں کر سکتی، کوئی شاگرد استاد کا سجدہ نہیں کر سکتا، رعایا حاکم کا سجدہ نہیں کر سکتی، اولاد والدین کا سجدہ نہیں کر سکتی، امتی نبی کا سجدہ نہیں کر سکتا، ابو بکر صدیق جیسا سچا عاشق رحمت للعالمین جیسے محبوب قائد کا سجدہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود ایاک نعبد، ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود تو ہی۔ کتاب میں بات ہو رہی ہے نا ایاک، ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے
سچا مسجود تو ہی ہر جگہ موجود تو ہی علام الغیوب تو ہی کارساز و دستگیر تو ہی حاجت روا و مشکل کشا. مانگنا مانگ تو صحیح، مانگنا کیا چاہتا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ تجھے بھی خوش کروں. مانگنا کیا مانگتا ہے؟ تو نے مجھے خوش کر دیا، اب چاہتا ہوں کہ میں تجھے راضی کر دوں. وعدہ بھی نازک کر لیا، میری حمد و تعریف بھی اس انداز میں کی کہ میری رحمت خوش ہو گئی. اب دینا چاہتا ہوں، مانگنا. دامن پھیلا بھر دوں گا، مراد ظاہر کر پوری کر دوں گا. انسان نے دامن پھیلا لیا، کہا اہدنا الصراط المستقیم. الہ العالمین، بس صراط مستقیم مانگتا ہوں. بنگلے نہیں چاہیے، محل نہیں چاہیے، کوٹھیاں نہیں چاہیے، بینک بیلنس نہیں چاہیے، لمبی لمبی کاریں نہیں چاہیے، وزارتیں نہیں چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم عطا کر دے. کیونکہ بنگلے، کوٹھیاں، محل، بینک بیلنس، وزارتیں، کاریں، یہ تو تیرے دشمنوں کو بھی مل جاتی ہیں. یہ تو تیرے دشمنوں کو بھی مل جاتی ہیں. یورپ کے کتے بھی کاروں میں سفر کرتے ہیں. ربا میں وہ نہیں چاہتا جو تیرے دشمنوں کے پاس ہے، میں وہ نہیں چاہتا جو تیرے دشمنوں کے پاس ہے. مجھے وہ جوہر دے جو تیرے دوستوں کے پاس ہوا کرتا ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. میرے محبوب، او میرے یاسین صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قرآن کی عظمتوں کی قسم ہے میرے محبوب، میں نے تمام مرسلین کا تجھے سردار بنا دیا، منتخب کر لیا تجھے مرسلین میں سے، اور تجھے صراط مستقیم بھی عطا کر دیا. انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. فرمایا میرا خلیل بڑا سچا دوست تھا. میرا خلیل کی دوستی پر میں فخر کرتا ہوں. رب العالمین نے فرمایا میرا خلیل شاکر تھا، صابر تھا، قانت تھا، ساجد تھا، راکع تھا، قائم تھا. اس نے دوستی میں حد کر دی، میں نے نوازشات میں حد کر دی. اس نے وفا میں حد کر دی، میں نے جزا میں حد کر دی. اس نے وفائیں کی، میں نے جزا دی. صراط مستقیم عطا کر دیا. تیسرے مقام پہ فرمایا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. میرے محبوب، ہم نے آپ کو بھی صراط مستقیم پہ چلایا، اور آپ کا مشن بھی یہی بنایا کہ آپ میرے بندوں کو صراط مستقیم پہ چلاتے رہے. اس لیے بندے نے مانگا اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ مجھے صراط مستقیم عطا کر، مجھے وہ جوہر دے جو تیرے دوستوں کے پاس ہے. جو تو اپنے پیارے بندوں کو عطا کرتا ہے میں وہی جوہر مانگتا ہوں. ہاں پشاور کے دوستوں، قرآن کریم سے ذرا یہ بھی پوچھ لوں، اگرچہ وقت اجازت نہیں دیتا، کہ صراط مستقیم کے معنی کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک تقریر ملی. ابھی مفتی صاحب بتا رہے تھے نا کہ فرانس میں ہونے والی تقریر آپ کو میں دوں.
افریقہ میں ہونے والی، تو ان کے پاس تو پتہ نہیں کس صورت میں ہوگی. مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک تقریر ملی ہے قرآن میں. قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر کا ٹکڑا قوم کے سامنے کھڑے ہیں، فرماتے ہیں ان اللہ ربی و ربکم، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. میرا اور تمہارا رب، میرا اور تمہارا رب کون ہے؟ اللہ ہی. بیماریاں دور کرنے والا رب کون ہے؟ اللہ ہی. عزت دینے والا رب کون ہے؟ اللہ ہی. اولاد دینے والا رب کون ہے؟ اللہ ہی. وہ دے تو کوئی روک نہیں سکتا، وہ نہ دے تو ساری دنیا کے حکیم، ساری دنیا کے ڈاکٹر، ساری دنیا کے تعویذ فروش، گدی نشین سب زور لگا لیں، جسے وہ نہ دے کوئی لے نہیں سکتا، جسے وہ دے کوئی روک نہیں سکتا. اولاد عطا کرنے والا رب کون؟ رزق دینے والا کون؟ اولاد بخشنے والا کون؟ بیماریاں دور کرنے والا رب کون؟ یہی فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. اور میرے عزیز دوستو، پشاور کے روشن ضمیروں، حضرت آدم سے لے کر رحمت للعالمین تک تمام انبیاء علیہ السلام نے یہی مشن پہ کام کیا ہے، اس کی توحید بیان کی ہے. باقی فضول قصے کہانیاں نہیں سنائیں، یہی منوایا. سجدوں کے لائق، نظر و نیاز کے لائق، عبادت کے لائق، ہر جگہ موجود، قیام کے لائق، رکوع کے لائق، ندا و پکار کے لائق، مشکلات دور کرنے والا مشکل کشا، حاجت روا. ان اللہ ربی و ربکم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی دعوت دی کہ میرا اور تمہارا رب کون ہے؟ فاعبدوہ، بس اسی کی ہی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم. یہی صراط مستقیم ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بناؤ. یہی صراط مستقیم ہے. انسان نے اب اپنے رب سے التجا کی، صراط الذین انعمت علیہم الہ العالمین. وہ صراط مستقیم عطا کر، وہ سیدھا راستہ عطا کر کہ جو تو نے اپنے انعام یافتہ بندوں کو دیا. الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جو تیرے انعام یافتہ بندے تھے، مجھے وہی راستہ عطا کر. قرآن کریم سے میں نے پوچھا انعام حاصل کرنے والے کتنے ہیں؟ قرآن کریم نے بتایا الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. 4 طبقے بیان کیے ہیں قرآن کریم نے، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین. پہلا طبقہ نبوت کا، دوسرا طبقہ صداقت کا، تیسرا طبقہ شہادت کا، چوتھا طبقہ اطاعت کا، چوتھا طبقہ اطاعت کا. اللہ سے انعام حاصل کرنے والا پہلا طبقہ نبوت کا، نبوت کے بعد صداقت، صداقت کے بعد شہادت، شہادت کے بعد. یہ ذہن میں رکھنا، بہت ایمان تازہ ہوگا. رب العالمین نے سب سے پہلا انعام دیا نبیوں کو، اور نبیوں میں سب سے زیادہ نوازا اپنے محبوب امام الانبیاء کو. میں کہا کرتا ہوں کسی کو یوں دیا، کسی کو یوں دیا، کسی کو یوں دیا، لیکن اپنے محبوب کو تو یوں دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو انعام دیا کہ تخت ہواؤں پہ اڑتا نظر آتا ہے، تخت ہواؤں پہ اڑتا نظر آتا ہے، لیکن
آسمانوں کے نیچے نیچے. یہ انعام بھی بہت بڑا ہے سلیمان علیہ السلام کے لیے کہ تخت سلیمانی ہوا کے دوش پہ نظر آتا ہے، لیکن ہوا کے نیچے نیچے اپنے محبوب کو انعام دیا کہ اس کا محبوب جوتوں سمیت آسمان کیا ہوتے ہیں عرش بری کے اوپر نظر آتا ہے. اپنے محبوب کو انعام عطا فرمایا. انگلی اٹھائی تو چاند ٹکڑے ہو گیا، انگلی اٹھائی تو چاند ٹکڑے ہو گیا، لب ہلائے تو وہی کے پھول جھڑنے لگے. ہاں کہا تو حلال ہو گیا، نہیں کہا تو حرام ہو گیا. مسکرا دیے تو جنت کو جوانی مل گئی، غصے میں آئے تو جہنم کو جولانی مل گئی. قدم بڑھائے تو عرش بری پہ پہنچے، جہاں نوریوں کے سردار کے پر جلتے ہیں وہاں انسانوں کے سردار کے قدم بڑھتے ہیں. سید عبد المجید شاہ صاحب ندیم عازم اعلیٰ مجلس تحفظ حقوق السنت نعرہ تکبیر. سب سے بڑے نوری کے پر جلتے ہیں، سب سے بڑے نوری کے پر جلتے ہیں، وہاں سب سے بڑے انسان کامل کے قدم بڑھتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے یہ انعام عطا کیا کہ انہیں حسن و جمال ایسا بخشا کہ مصر کی نسوانیت حسن یوسفی کو دیکھتی ہے تو حواس کھو بیٹھتی ہے. کچھ کہنا چاہتا ہوں، میرے الفاظ سمجھیں گے آپ تو پھر بات بنے گی. حضرت یوسف کو وہ حسن عطا کیا کہ مصر کی نسوانیت، مصر کی دوشیزگی جب یوسف کو دیکھتی ہے تو حواس کھو بیٹھتی ہے. یوسف کو دیکھنے والیوں نے حواس کھو دیے، لیکن محبوب کو وہ جمال عطا کیا کہ محمد کو دیکھنے والوں نے تو حواس پا لیے. یوسف کو دیکھنے والیوں نے انگلیاں کٹوا دیں، ایمان نہیں لائیں. قطعنا ایدیہن، یوسف کو دیکھنے والیوں نے ہاتھ کاٹ ڈالے، ایمان نہیں لائیں. قسمیں کھا کھا کے کہنے لگی حاشا للہ ما ھذا بشرا، اللہ کی قسم یہ بشر نہیں ہو سکتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بہت بڑا نوری معلوم ہوتا ہے. نوری یوسف کو دیکھنے والیوں نے ہاتھ کاٹ ڈالے، ایمان نہیں لائیں. لیکن رحمت للعالمین کے جمال جہاں آرا کو دیکھنے والے پہلے ایمان لائے پھر گلے کٹوا دیے. ہاتھ کیا ہوتے ہیں؟ پہلے ایمان لائے پھر گلے کٹوا دیے. حضور کے حسن کی مستی جس پر چھا گئی، حضور کے حسن کی مستی جس پہ چھا گئی، بھول بیٹھا سارے جہان کو، بھول بیٹھا سارے جہان کو. حضرت ابو ہریرہ والدہ کی مار کھا کے آتے ہیں، روتے ہوئے رحمت للعالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور ماں نے مارا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گستاخی تو نہیں کی؟ کہنے لگا نہیں حضور گستاخی تو میں نے نہیں کی، اصل میں بات یہ ہے کہ میری والدہ ابھی تک مشرکہ ہے، وہ آپ کی سچائی پر، آپ کی صداقت پر ایمان لانے والوں میں شامل نہیں ہوئی اور اپنے عقیدہ میں بڑی پختہ ہے، متعصب ہے. میں جب آپ کے قدموں سے اٹھ کر گھر پہنچا، میری ماں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا میں وہاں سے آیا ہوں جہاں جبرائیل بھی عاجزی سے حاضر ہوتے ہیں، رحمت للعالمین کے قدموں سے آیا ہوں. میری والدہ جوش میں آ گئی، غصہ
نے فرمایا پھر تو نے کیا جواب دیا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں عقل و خرد کو چھو نہ سکا وہ تمام عمر، عقل و خرد کو چھو نہ سکا وہ تمام عمر، جادو تیری نگاہ کا جس پر بھی چل گیا۔ میں نے ماں سے کہہ دیا صرف تیرا گھر نہیں ساری دنیا کو چھوڑ دوں گا لیکن آمنہ کے لال کا دامن نہیں چھوڑوں گا، ساری دنیا کو چھوڑ دوں گا لیکن رحمت للعالمین کے قدموں سے جدا نہیں ہو سکوں گا۔ پھر میری ماں غصے میں آ گئی، اس نے مجھے مارا، گھر سے نکال دیا اور کہنے لگی میرے گھر اس دن آئیے گا جس دن حضور کا در چھوڑنے کا فیصلہ ہو جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہاں کیوں آیا ہے روتا ہوا؟ یہ تو بیٹے اور ماں کی بات ہے، اس میں ہم کیوں انوالو ہوں، ہم کیوں انٹرفیئر ہوں؟ یہ تو ماں بیٹے کا مسئلہ ہے۔ ابو ہریرہ نے عرض کیا آقا اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ دینے والے سے مانگ لیجئے، دینے والے سے مانگ لیجئے، جس نے مجھے ایمان کی روشنی عطا کی وہ میری بوڑھی ماں پہ بھی رحم کر دے۔ والدہ کا ایمان مانگنے کے لیے آیا ہوں اللہ سے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ۔ الہ العالمین میں التجا کرتا ہوں ابو ہریرہ کی ماں کو ایمان عطا کر۔ ادھر حضور کے ہاتھ اٹھے، ادھر ابو ہریرہ دوڑ گیا، دوڑتا چلا جا رہا ہے۔ لوگوں نے دیکھا ابو ہریرہ جیسا درویش کبھی اونچی آواز سے بولا نہیں، کبھی تیز قدموں سے چلا نہیں، آج دوڑتا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ کسی نے دامن پکڑ کے پوچھا ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ دامن جھٹک دیا، دوڑتے دوڑتے کہا مجھے مت روکو، جانے دو، مجھے گھر جا کے دیکھنا چاہتا ہوں، پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے آقا کی دعا پہنچتی ہے۔ گھر پہنچا، دروازے پہ دستک دی، اندر بولی والدہ من بالباب، کون ہے میرے دروازے پر؟ ابو ہریرہ نے عرض کیا ماں جی اگر تیرے بوڑھے ہاتھوں میں قوت ہے مارنے کی تو بیٹا پھر حاضر ہو گیا ہے مار کھانے کے لیے، دروازہ کھولو۔ والدہ نے کہا بیٹے کچھ دیر انتظار کرنی ہوگی، انتظار کے بعد دروازہ کھلے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میری والدہ کی آواز کانوں میں پڑی، میرے ضمیر نے فیصلہ دیا کہ رحمت للعالمین کا تیر نشانے پہ لگ چکا ہے۔ آواز میں کفر کی تلخی رخصت تھی، ایمان کی لذت کار فرما تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، فرماتے میں نے غور سے دیکھا والدہ کے چہرے پر ایمان کا سورج طلوع ہو چکا تھا، سفید بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ میں نے پوچھا دیر سے دروازہ کھولا؟ کہنے لگی ہاں تیرے آنے سے کچھ دیر پہلے میرے دل پہ چوٹ لگی، میرے ضمیر نے فیصلہ کیا وہ زندگی بھی کیا زندگی ہے جو رحمت للعالمین کے قدموں سے دور گزر رہی ہے، وہ زندگی بھی کیا زندگی ہے جو رحمت للعالمین کے غلامی سے دور گزر رہی ہے۔ تو بیٹا نہائی ہوں، اپنے جسم کو غلاظتوں سے صاف کر بیٹھی ہوں، پانی سے نہا لیا ہے میں نے، اب جلدی سے رحمت عالم کے قدموں میں پہنچا دے تاکہ میرے روح کی کثافتیں تیرا قائد اسلام کے ایمان کے آب حیات سے دھو ڈالے۔ عقل و خرد کو چھو نہ سکا وہ تمام عمر، جادو تیری نگاہ کا جس پر بھی چل گیا۔ اس نے یوسف کو دیکھنے والیاں تو انگلیاں کٹوا دیتی ہیں، ایمان نہیں لاتی، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو وہ حسن عطا کیا کہ دیکھنے والے پہلے ایمان لاتے ہیں پھر گلے کٹوا دیتے۔ سب سے پہلا انعام ملا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبوت کے بعد قرآن نے نمبر دیا ہے صداقت کو، اور نبی کے بعد صداقت کا تاجدار ابو بکر صدیق، انبیاء کے بعد صداقت کا تاجدار کون بھائی؟ صدیق اکبر، جس کو خود حضور نے اس امت کا امام بنایا،
جس کو خود حضور نے اپنی حیات طیبہ میں مصلی پر کھڑا کیا، جس نے اپنے قائد کی حیات طیبہ میں اس امت کو 17 نمازیں پڑھائیں، اور جس کی قیادت میں اس امت نے جھوٹے نبیوں کو پیوند ضمی کیا۔ ماشاء اللہ، ہاں یہی تو بڑے ہو کر باطل کے سینے داغ دیں گے، یہی کہہ کر یہ میرا سرمایہ ہے، یہی تو میرا اسلحہ ہے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ جواب دیجئے گا، صدیق کہہ کر فتنہ انسیوں کذاب مٹایا کس نے؟ صدیق ایسی ضرب لگائیے کہ یہ آواز ابھی ابھی مدینہ جا گونجے۔ فتنہ انسیوں کذاب مٹایا کس نے؟ زور ردت کا زمانے سے ہٹایا کس نے؟ فارس و روم کو مٹی میں ملایا کس نے؟ اور کفر کو موت کا پیغام سنایا کس نے؟ ثانی اثنین ہے اللہ کا شہدائی ہے، جا کے بھی پہلو محمد میں جگہ پائی ہے۔ یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو، ورنہ لازم ہے کہ قرآن سے انکار کرو۔ جو صدیق کا نہیں بنے گا پشاور والوں، قرآن اس کا نہیں بنے گا۔ جو صدیق سے دور ہو جائے گا قرآن اس سے دور، پھر کسے کہانیوں پہ گزارا کرے، پھر نوحے مرثیوں پہ گزارا کرے، پھر قصیدوں پہ گزارا کرے، پھر من گھڑت روایتوں پہ گزارا کرے۔ قرآن اس کے قریب نہیں آئے گا جو صدیق سے دور ہوگا، جس کے سینے میں ابو بکر کی محبت کے چراغ روشن ہوں گے، قرآن وہیں ڈیرے لگا لے گا۔ نبی کے بعد صداقت کا تاجدار کون؟ صدیق۔ صداقت کے بعد نمبر دیا قرآن کریم نے شہادت کو، اور فاروق اعظم شہید، عثمان ذو النورین شہید، علی المرتضی شہید۔ فاروق اعظم حضرت عثمان کی شہادت کس تاریخ کو ہوئی؟ مولوی مت بولے نا، یہ میرے پڑھے لکھے دوست بولے نا ذرا، کس تاریخ کو حضرت عثمان کی شہادت ہوئی؟ 18 سن۔ پکڑے گئے کہ نہ پکڑے گئے؟ یہ اس لیے ہم نے بنائے ہیں، یہ اس لیے ہم نے محنت کی ہے کہ یہ خوبصورت بھی لگے، آپ کو خوبصورت نہ لگے تو آپ لگاتے نہیں۔ اس کے پیچھے جب آپ یہ اتار دیں گے تو یہ چپک جائیں گے۔ اس میں یہی لکھا ہے ہم نے 18 ذوالحجہ سن 33 ہجری۔ جب آپ کو پتہ نہیں تو آپ کے بچوں کو کیسے پتہ ہوگا؟ بچوں کو یاد کرائیے، ان کو پھر انعام دیجیے۔ جو بچے یاد کر لیں ان کو انعام دیجیے۔ آپ کہیے بیٹا اگر یہ یاد کر کے سنا دو تو تجھے 10 روپے انعام دوں گا۔ اس کو بچپن میں یہ باتیں یاد کرا دو تاکہ زندگی کے اگلے سفر میں وہ منافقین کے مکر اور دجل کا شکار نہ ہونے پائے۔ اپنے بچوں کو یاد کرواؤ، بیٹا حضور کی کتنی بیٹیاں تھیں، ان کے نام بتاؤ۔ ہاں آپ نے تو فرض کفایہ ادا کر دیا سب کا، لیکن یہ سب کو آنا چاہیے اور بچوں کو بھی آنا چاہیے۔ نبوت کے بعد صداقت کا تاجدار صدیق اکبر، شہادت کا تاجدار فاروق اعظم، شہادت کا تاجدار عثمان ذو النورین، شہادت کا تاجدار علی المرتضی۔ یہ 4 طبقے۔ اس کے بعد ہے اطاعت۔ ان کے نقش قدم پر چلنے والے خوش نصیب، ان کے نقش قدم پر چلنے والے خوش نصیب، وہ حسن ابن علی ہوں یا معاویہ بن ابی سفیان ہوں یا عمر بن عبد العزیز ہوں، یہ وہ خوش نصیب طبقے ہیں جن پہ اللہ کے انعامات کی بارش ہوئی۔ ہم نے اللہ سے یہی مانگا ہے کہ الہ العالمین ہمیں وہ راستہ عطا کر کہ جس پر تیرے انعام یافتہ بندے چلتے رہے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اور میری گھڑی نے کاشن دے دیا ہے، اشارہ کر دیا ہے کہ وقت کچھ زیادہ ہو گیا۔
میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. رات کو انشاءاللہ ناصر چوک پہ مفصل بات ہوگی. ایک بات عرض کرتا چلا جاؤں اپنی گزارشات کے اختتام پر. آج وطن عزیز میں جو فتنے سر اٹھا رہے ہیں، پاکستان میں جو فتنے سر اٹھا رہے ہیں، ان سے کون ناواقف ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس ملک میں قرآن اور سنت کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ سنتوں کے خلاف بدعتوں کو لایا جا رہا ہے، توحید کے مقابلے میں شرک کو لایا جا رہا ہے، صحابہ کرام کی کردار کشی کی جا رہی ہے، اہل بیت عظام کی کردار کشی کی جا رہی ہے. کہیں مرزا غلام قادیانی کا فتنہ ہے، کہیں غلام احمد پرویز کا فتنہ ہے، کہیں انکار صحابہ کا فتنہ ہے، کہیں خمینی کا فتنہ ہے، کہیں سبائیت کا فتنہ ہے، کہیں کریم آغا خان بین الاقوامی عیاش، انٹرنیشنل زانی، بدماشوں کا بدماش، وہ اس ملک میں آ کر مسلمانان پاکستان کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتا ہے. ڈالروں کی قوت پر، پاؤنڈ کی قوت پر، کرنسی کی قوت پر، علاقوں کے علاقے دیر، منزا اور چترال میں اس نے بلڈوزر پھیرنا شروع کیا ہے. لیکن میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں، مکتب دیوبند کے سپاہی جب تک زندہ ہیں انشاءاللہ ہم ان باطل پرستوں کے جنازے اٹھائیں. ہم ان کی گاڑی نہیں چلنے دیں گے. ہمیں معلوم ہے کہ ان کو برطانیہ کی سپورٹ ہے، ہم جانتے ہیں انہیں امریکہ کی سپورٹ ہے، تو ہمارا بھی ایمان ہے کہ ان فتنوں کے مقابلے میں جب ہم آواز اٹھائیں گے تو ہمیں محمد کے خدا کی سپورٹ ہوگی. اس مشن میں آپ ہمارے ساتھ ہیں، اس مشن میں آپ ہمارے ساتھ ہیں. ہاتھ اونچا کریں، جہاں تک کوئی بیٹھے ہیں ہاتھ اونچا کریں. یہ بیعت ہو رہی ہے میری. منکرین ختم نبوت کے تعاقب میں تم ہمارے ساتھ ہو، دشمنان صحابہ اہل بیت کے تعاقب میں تم ہمارے ساتھ ہو. اگر مصیبتیں اٹھانی پڑے تو، اگر کانٹوں پہ چلنا پڑے تو. اور جو کہہ رہے ہیں کہ حرمین شریفین پہ اسلام دشمنوں کا قبضہ ہے، کانفرنسیں کر رہے ہیں کبھی لندن میں کبھی لاہور میں کہ مکہ اور مدینہ کو اوپن سٹی، کھلا شہر قرار دیا جائے تاکہ وہاں یہودی اور نصرانی بھی قدم رکھے. ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہو کہ نہیں؟ باقی باتیں جزاکم اللہ، باقی باتیں انشاءاللہ زندگی رہی تو ناصر چوک ناصر خان. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.